بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے 12ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے قوائل انتہائی الغایت فی المکان نحو ست من البصرۃ الی الکوفۃ وللمصاحبۃ نحو قولی تعالی ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم ای مع اموالکم وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبل ان کان ما بعد من جنس ما قبل نحو قولی تعالی فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبل ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبل نحو قولی تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اور اس کے بعد جو ہے ترکیبی قواعد ہیں، تو اس پوری عبارت کے اندر صرف 3 نئے قاعدے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ ہو تو جزا وجوباً حذف ہوتی ہے، اسی طرح جب شرط جزا جیسے جملے کے درمیان آ جائے تو اس وقت بھی جزا معذوف ہوتی ہے۔ تو اس جزا جیسے جملے کو مثل جزا یا عوض جزا کہتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے اسی عبارت کے اندر یہ موجود ہے کہ یہاں پر وقد یکون ما بعد داخل فی ما قبل ہے، ان کان ما بعد من جنس ما قبل، اس کی مثال بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2 کہ جب مفعول کے بعد ظرف آ جائے یا جو ہے یہ جار مجرور آ جائے تو ان کا جو متعلق جو ہوگا وہ فعل نکالیں گے، نہ کہ شبہ فعل۔ تو اب اس کی بھی مثال جو ہے یہ ہے فی ما قبلہا۔ اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر 3 کہ لفظ مع ترکیب کے اندر مفعول فی بنتا ہے، اور اس کی جو مثال ہے اس عبارت میں یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ہے مع اموالکم۔ اور اس کے بعد جو ہے ان نئے ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو یہاں پرانے اس عبارت کے اندر جو قاعدے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو نئے قاعدے ان کو اس عبارت کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے وَإِلَى لِإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَکَانِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ۔ تو یہاں جو شروع میں جو واو آ رہی ہے واو استنافی ہے، کیونکہ نئے جملے کے شروع میں، اور واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے الا، تو الا یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کیوں ہے اس حوالے سے بھی گزر گیا ہے۔ تو یہ الا جو ہے یہ مراد لفظ اس کو کیوں کہیں گے یہ بھی پیچھے اس حوالے سے قاعدہ گزر گیا۔ تو الا جو ہے یہ مبتدا ہے، مراد لفظ ہو کر مبتدا ہے۔ آگے لام جار انتہا ہی یہ مصدر 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پیچھے جو ہے یہ قاعدہ گزر گیا۔ تو یہاں پر یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ لام جار ہے، انتہائی جو مصدر مضاف ہے، الغایت یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد فی جار ہے، المکان یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ کیوں بنائیں گے؟ تو یہ ظرف لاغ بن جائے گا انتہا مصدر، کیونکہ اس کا پیچھے متعلق موجود ہے شبہ فعل، کیونکہ جو جب لفظوں میں موجود نہ ہو جار مجرور کا متعلق تو پھر جو ہے اس کو شبہ فعل یعنی اگر اس کا متعلق پیچھے لفظوں میں موجود ہو تو یا تو پھر وہ فعل ہوتا ہے تو یا وہ شبہ فعل ہوتا ہے۔ تو شبہ فعل کے اندر پھر یہ مصدر بھی ایک آتا ہے۔ تو باقی بھی 4 چیزیں یعنی مصدر یعنی 5 چیزیں ہیں ٹوٹل، لیکن اس کے ساتھ مصدر بھی ہے۔ اب اس کو جار مجرور کو ملا کر جو ہے یہ بن جائے گا ظرف لاغ مصدر کا، مصدر اپنے مضاف الیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے جار کا جار مجرور مل کر یہ معطوف الیہ بن جائے گا۔ آگے واو عاطفہ للمصاحباتی، تو اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا کہ ایک ہی مبتدا کی جو کئی خبریں آ سکتی ہیں، وہ جار مجرور کی چاہے صورت میں ہو چاہے وہ مفرد کی صورت میں ہو۔ تو یہاں پر واو عاطفہ لام جار للمصاحبت جار مجرور مل کر یہ معطوف بن جائے گا، پیچھے معطوف الیہ ہے تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا۔ اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا کہ جب جار کا جار پر عطف و متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ان کو جار مجرور مل کر معطوف الیہ اور معطوف کی ترکیب کر کے اس کے بعد اس کو ظرف مستقر بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ظرف مستقر کس کے بنائیں گے؟ ثابت ان کے بھی بنا سکتے، ثابتت ان کے، اکثر طور پر ثابتت ان کے بناتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ثابتت ان کے ہم بھی بنا لیتے ہیں۔ تو ثابتت ان کے یہ ہو جائے گا متعلق، تو ثابتت اس میں فاعل اسم یا ضمیر اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ ظرف مستقر سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد نحو ست من البصرۃ الی الکوفہ، اس حوالے سے پیچھے جو لیکچر ہے اس کے اندر بھی یہ ترکیب گزر گئی ہے۔ تو یہاں پر 2 ترکیبیں ہوتی ہیں، اگرچہ 3 ترکیبوں کا احتمال ہے اس پوری نحو ست من البصرۃ الی الکوفہ، اس طرح کی یہاں کئی بھی عبارت آتی وہاں پر 3 ترکیبی احتمال ہوتے ہیں۔ تو جو تیسرا ہے اس کو تو نہیں کیا جاتا، کیونکہ 2 جو اکثر ہیں وہ کیے جاتے ہیں تو وہ یہاں پر کرتے ہیں۔ تو نحو جو ہے یہ مضاف ہے، ست من البصرۃ الی الکوفہ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ
خبر بن جائے گا مثال ہو کی، تو مثال جو ہے یہ مضاف مبتدا ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں ہو جائے گا ایک یہ۔ اور دوسری جو ترکیب ہے کہ یہاں پر صیغۃ من البصرہ معنی والی کریں، تو یہاں پر یہ صیغۃ فعل تا ضمیر فاعل من البصرہ تھی، یہ ظرف الحق جار مجرور اول بن جائے گا، اور الکوفہ یہ جار مجرور ظرف الحق ثانی بن جائے گا۔ تو یہ فعل فاعل ظرف الحق اول و ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ قاعدہ گزرے کہ من البصرہ کیوں ظرف الحق بنایا، الکوفہ کو کیوں، کیونکہ ایک ہی جو ہوتے ہیں متعلق جار مجھے ایک سے زیادہ آ رہے عبارت کے اندر آ جاتے کلام کے اندر، تو اگر ان کا متعلق معنی کے اعتبار سے ٹھیک بن رہا ہے متعلق ہو رہے ہیں تو پھر ان کو ظرف الحق پیچھے موجود بھی ہے ان کا متعلق، تو پھر ان کو ظرف الحق اول ثانی اس طرح آگے مزید جتنے بھی ہوں گے ان کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اب صیغۃ کا فاعل کون سا ہے، یہ فاعل ضمیر بارز ہے، اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا کہ کیونکہ یہ فعل جو فعل ماضی ان کے 12 صیغوں میں سے کہ جن کے ساتھ ہے ہمیشہ فاعل ضمیر بارز کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نحو قولی تعالیٰ، اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا ہے کہ قول جو ہے جب قول جو ہوتا ہے یہ اپنے ما بعد سے جب اس کے بعد قول یہاں قول ہی تعالیٰ کا لفظ استعمال ہو، اس کے بعد آیت آ رہی تو وہاں پر دو ترکیبیں ہوتی ہیں، مبدل منہ بدل والی، مبین اور طرف بیان والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح دو ترکیبیں ہیں، تو یہاں پر وہ کر لیتے ہیں۔ نحو جو ہے مضاف، قولی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف، یہاں پر یہ معقول کے معنی میں آگے حاضمیر جو آ رہی ہے ذوالحال ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا کہ تعالیٰ کے جو ہے تعالیٰ سے پہلے اس میں جلالت ہو یا اس میں جلالت کی طرف لوٹنے ضمیر اس کے بعد تعالیٰ آ جائے تو ہم ذوالحال حال والی ترکیب کہتے ہو۔ تعالیٰ جو ہے یہاں پر تو ویسے فعل ماضی ہے، اس سے پہلے قد ہونا ضروری، لیکن یہاں پر قد جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ قولی جو مضاف الیہ مضاف آگے حاضمیر ذوالحال تعالیٰ جو فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ راجب وصو ہے جو آگے پیچھے ضمیر یعنی جو ہے جو لوٹ رہی اللہ اس میں جلا ضمیر وہ اس کے بن جائے گا مرجع، تو یہ مل کر جو ہے کیونکہ ذوالحال حال کا جو ضمیر ہوتی ہے یہ ذوالحال کی طرف لوٹتی ہوتی ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ قول کا مضاف الیہ قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مبدل منہ، تو مبدل منہ اس کو بنا سکتے ہیں معطوف الیہ یعنی مبین بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ آگے ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم یہ مراد لفظ ہو کر یہ بدل بن جائے گا یا جو ہے یہ عطف بیان بن جائے گا، تو یہ مل کر پیچھے بن جائے نہ وہ کا مضاف الیہ نہ وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالوں کی خبر بن جائے گا معذوف ہے، مثال مبتدا حاض میں جو ہے یہ مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا اور وہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اور دوسری جو ترکیب ہے معنی والی وہ کر لیتے ہیں ولا تأکلوا الی اموالکم ولا تأکلوا یہ فعل نہیں ہے، تو اس میں آگے جو واو ضمیر آ رہی ہے تو یہ واو ضمیر ہے اس کا فاعل ہے، اس حوالے سے پیچھے قاعدہ گزر گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوتی ہے یہ جو ہوتے ہیں سیغے ان کے ساتھ ضمیر بارز کی صورت میں ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ 9 سیغے ایسے ہیں کہ فعل مضارع کے جن کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر بارز کی صورت میں ضمیر جو فاعل ہوتا ہے یہ ضمیر بارز کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ واو ضمیر اس کا بن جائے گا جو فاعل اموالہم یہ مضاف کو مفعول بھی کیوں بنائیں گے کیونکہ پیچھے فعل کو فاعل کی ضرورت تھی تو وہ تو ہو گیا، تو اس کے بعد جو آئے گا ظاہر سی بات ہے وہ منصوبات میں سے کوئی ہوگا، تو اس لیے یہ منصوبات میں سے جو ہے یہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی بنا دیں گے۔ آگے الی جار اموالکم جو مضاف مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف الحق بن جائے گا، اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا تھا۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف الحق سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے۔ انشائیہ کیونکہ فعل نہیں ہے، تو فعل نہیں جو ہے یہ انشائیہ کی ایک قسم میں سے۔ آگے ای مع اموالکم، تو یہ مع اموالکم جو آ رہا ہے تو ای حرف تفسیر ہے، مع جو ہے یہ مضاف اموالکم مضاف الیہ مضاف اموال جو ہے یہ کم مضاف الیہ، تو مع اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا پیچھے لا تأکلوا اموالہم اس سے پہلے موضوع کیونکہ مفسر اور مفسر جو کہ مفسر سے پہلے ولا تأکلوا اموالہم، تو اس لیے یہاں پر بھی اس کو معذوف نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ فعل فاعل اور مفعول فی کیونکہ معاد والے قاعدہ پیچھے جو نیا گزرا ہے وہ یہ تھا کہ یہ مفعول فی بنتا ہے، یہ مفعول فی مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو ہے پیچھے جو ترکیب کی میں تو وہ ولا تأکلوا اموالہم الا جب مراد اللفظ کہیں گے تو اس کو اس وقت مبدل منہ یعنی پیچھے تو ترکیب یہ کی ہے کہ آگے ولا تأکلوا اموالہم الا اموالکم جو ہے اس کو مراد لفظ کہہ کر مبدل منہ بنا سکتے ہو، بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور مبدل منہ یا جو ہے یہ مبین معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے ای حرف تصریح مع اموالکم یہ مراد لفظ ہو کر بتقدیر ولا تأکلوا اموالہم یہ اب بن جائے گا بدل، یہ بن جائے گا جو ہے یہ بدل بنے گا یا عطف بیان، کیونکہ اس حوالے سے وہی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اس کا ماقبل جو ہے یہ مفرد ہو ما بعد مفرد ہو تو وہاں پر یہ ترکیب ہوتی ہے، یعنی جب اس کو کٹی جو ترکیب کی جاتی ہے یعنی معنی والی نہیں بلکہ مراد یہاں لیا جاتا ہے اس اعتبار سے یہ ترکیب پھر وہ پیچھے اس کے مطابق ہو جائے گی، تو پھر پچھلی جتنی بھی مطلب جو گزری اسی کے مطابق ساری ترکیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے واو، تو یہ واو نئے جملے کے شروع میں ہے، تو یہ واو نئے جملے کے شروع میں جو آتی ہے واو استنافیہ ہوتی ہے، یہ
جو واو جو ہے اس کو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے قد جو آ رہے ہیں یہ حرف تحقیق ہے، کیونکہ اس حوالے سے مضارع کے بعد جب یہ داخل ہو تو 3 معنی دیتا ہے، تو لیکن اکثر طور پر تو یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ تحقیق کمال تقلیل والا معنی دیتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے یہ تحقیق صرف تحقیق والا بھی معنی دیتا ہے، یہاں پر صرف تحقیق والا ہے۔ تو قد یہ تحقیق یکون فعل ہے، تب یکون کون سے جو فعل ناقص ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو جو ہے یہ رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر ما بعد یکون فعل ہے تو ما موصولہ ہے اور اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے قاعدہ گزر کے پیچھے ما بعد جو ہے یہ مضاف مضاف مل کر مفعول فی بن جائے گا۔ یہ ابھی نیا جو قاعدہ گزرا ہے وہ یہ تھا کہ جب ظرف ہو جو آ رہا ہو تو اس وقت ہے اس کو جو ہے متعلق جب اس کا لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس وقت اس کو متعلق کرتے ہیں، یعنی اس کا متعلق نکالتے، فعل نکالتے، شبہ فعل نہیں نکالتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو صلہ ہوتا ہے اس کا جملہ ہونا ضروری ہے، اور شبہ فعل جو ہوتا ہے یہ مفرد ہے، تو مفرد کے حکم میں ہوتا ہے مفرد ہے، تو اس لیے پھر وہ نہیں نکالتے، تو یہاں پر نکالنا ضروری ہے۔ یہ سب کے نزدیک ہے کہ یہاں پر جملہ ہی نکالیں، یعنی فعل نکالیں گے۔ تو جب فعل فاعل تو اب یہ ثابت فعل اسم وزن اس کا فعل فاعل اور مع موصول صلہ موصول اپنے صلہ سے یکون کا اسم مان جائے گا، کیونکہ یہ یکون ان دو صیغوں میں سے ہے کہ جن کا کبھی فاعل اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، یعنی کیونکہ یہاں پر تو اسم کہنا ضروری ہے، اگرچہ حقیقتاً تو یہ فاعل ہی ہے لیکن کیونکہ فعل ناقص آ گیا تو اس لیے پھر اس کو اسم کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ اس کا اسم مان جائے گا۔ داخلاً اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع جو ہے یہ اس کا اسم ہے، فی جار ہے، ماں جو ہے یہ موصولہ ہے، اس کو موصوفہ بنا قبل ہے یہ مضاف مضاف مل کر مفعول فی ماں یہ بن جائے گا ثابت کا متعلق ہو جائے گا ثابت کے، کیونکہ اس حوالے سے بھی قاعدہ ابھی پیچھے ما بعد پر جو بیان کیا گیا، تو یہ ثابت فعل اس میں وزن اس کو فاعل اس میں جو ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے ملے موصول صلہ مل کر جو جار مجرور مل کر ظرف العاق داخل اپنے فاعل اور ظرف العاق سے مل کر یکون کی خبر یکون اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا عوض جزا یا مثل جزا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد کیونکہ جو جزا ہوتی ہے اس کو خبریہ نہیں کہہ سکتے نا، تو آگے اس کے بعد ان حرف شرط کان جو ہے فعل ناقص ہے، آگے ما موصولہ ہے، ما بعد جو آ رہے ہیں تو یہ بن جائے گا جار مجرور، یعنی یہ ما مضاف مضاف مل کر مفعول فی بن جائے گا، اور ما یہ موصولہ ہے اور اس کو موصوفہ بھی کیسے مفعول فی بنے گا۔ ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب ثابت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے جو ما موصولہ ہے اس کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر کانا کا اسم بن جائے گا۔ تو آگے من جار ہے جنسی جو آ رہی ہے مضاف ہے، اس حوالے سے بھی کہہ رہا ہے نکرہ کے بعد جو ہے اگر معرفہ آ جائے تو وہاں پر مضاف علیہ والی ترکیب، اس لیے یہاں پر اس پر تنوین نہیں، یعنی من جنسی نہیں ہے، من جنسی ہے کیونکہ ما موصولہ ہے، تو یہ معرفہ کی قسم میں سے تھے۔ من جنسی جو ہے مضاف ہے، آگے ما موصولہ ہے قبل یہ مضاف مفعول فی بن جائے ثابت، اور یہ سارا مل کر جو ہے موصول کا صلہ مل کر جنس کا مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ جار مجرور مل کر جو ہے اب کیونکہ کانا کی ظاہر سی بات اسم تو مل گیا تھا ما بعد ہے، لیکن اب اس کو خبر کی صورت ہے تو یہاں پر اس کو خبر بنا دیں گے اور اس کو متعلق کریں گے ثابتاً کے، تو ثابتاً کیونکہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا، اور یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا۔ تو اب اس کو ملائیں گے کس طرح، تو اس حوالے سے جو ہے کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے کہ شرط و جزا کے حوالے سے، یعنی جو قاعدہ یہ تھا کہ اگر جو ہے شرط سے پہلے عوض جزا یا مثل جزا آئے تو اس حوالے سے، تو یہاں پر اس کی شرط تو جو پہلے آ رہی ہے، مطلب یہ اس کی جو جزا شرط اس کی جزا پہلے آ رہی ہے، تو اب اس کو ملائیں گے کیسے، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ جو شرط پیچھے جو جزا ہے اس کو مقدم کہیں گے اور شرط مؤخر ملا کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، جبکہ بصری وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کریں گے کہ جو شرط جو آ رہی ہے اس کو اس کی جو پچھلے جو آ رہی ہے کہ عوض جزا یا مثل جزا کہہ کر جو ہے جملہ شرطیہ کہیں گے۔ یہ اختلاف ہے، جو دونوں ترکیبیں صحیح ہے، چاہے وہ عوض جزا مثل جزا والی کہہ کر جو ہے ملا دیا جائے جملہ شرطیہ بنا دیا جائے، یا یہ ہے کہ جو جزا یعنی یا جزائے مقدم شرط مؤخر والی جو ہے ملا کر جملہ شرطیہ، دونوں درست ہیں۔ اور اس کے بعد نا وہ قولی تعالی، تو نا وہ قولی کے حوالے سے قاعدہ گزر گیا کہ نا وہ مضاف ہے، قولی ہی جو آ رہی ہے مضاف الیہ مضاف حاضم صلح تعالی جو ہے یہ فعل اس میں وزن اس کا فاعل یہ مل کر جو ہے حال حال مل کر قول کا مضاف قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ آگے فغسلوا وجوہکم ایدی مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ
بدل بن جائے گا تو یہ مبدل من اپنے بدل سے مل کر نحو کا مضاف الیہ نحو اپنے مضاف الیہ سے مثال ہو کی خبر مثال ہو جو مضاف مبتدا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور اس کے بعد ہے واو جو ہے یہ عاطفہ ہے اور کیوں واو عاطفہ کہہ سکتے ہیں اور جو ہے اس کو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر قد لا یکون یہاں پر بھی قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے صرف تحقیق کے لیے. اگر لا یکون فعل ہے اگر ما بعد اسی طرح ساری ما پیچھے جو تھی عبارت ہے اسی کے مطابق اس کی ترکیب ہو کر یکون کا اسم بن جائے گا داخل فی ما قبل اسی طرح اس کی ساری ترکیب ہو کر پیچھے جو تھا داخل فی ما قبل عبارت کے اندر یہ بن جائے خبر. اب اسم خبر مل کر جو عوض جزا یا مثل جزا یا یہ کہ جزائے مقدم اگر ان لم یکن ما بعد اسی طرح ہی بن جائے یکون کا یہ بن جائے گا سارا مل ملا کر جو اس کا بن جائے گا اسم من جنس ما قبل جو آ رہا ہے تو یہ بھی سارا مل ملا کر جو ہے یہ بن جائے گا اس کی خبر بن جائے گی. تو یعنی یہ متعلق ہو کر ثابت ہے کہ یہ خبر بن جائے گا. تو یہ اگر اسم مل کر جو ہے یہ بن جائے گی اسم خبر مل کر یہ شرط یہ بن جائے گا جو ہے یہ شرط بن جائے گا. تو اب اس حوالے شرط جزا یعنی شرط جو ہے یہ عوض جزا سے مل کر یہ مثل جزا سے یا یہ ہے کہ جزا شرط مؤخر جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد نا وہ قولی تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو اب جہاں پر جو پیچھے معنی کے اعتبار سے ترکیب رہ گئی تو وہ دوبارہ کر لیتے. فغسلوا جو ہے فعل اس فعل واو ضمیر جو ہے اس کا بن جائے گا فاعل وجوہکم مضاف مل کر معطوف لے واو فائدہ کو معطوف یہ مضاف مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر فغسلوا کو مفعول بھی الی المرافق کی جو جار مجرور میں ظرف العام جملہ جو ہے یہ بن جائے گا فعل فاعل اور مفعول بھی اور جو ہے ظرف العام سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. تو جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ جزا یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا جزا. تو جزا کیوں اس سے پہلے شرط اس کی جو ہے قرآن پاک کے اندر ہے تو یہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے کہ نا وقولی تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل اسی کی بھی ساری اسی طرح ہی ہوگی جس طرح پیچھے گزر کی ترکیب. باقی ثم اتموا الصیام الی اللیل کی کر لیتے ہیں. ثم حرف عطف اتموا فعل واو ضمیر اس کا صیام مفعول بھی الی اللیل جو ہے یہ جار مجرور مل کر ظرف العام فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف العام سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے. تو سب سے پہلا لفظ الہ تو یہ مرفوع محل رفع میں خبر ہونے کی بنا پر انتہائی مجرور جار کی وجہ سے غایت یہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے فی المکانی مجرور ہے جو مکان یہ مجرور فی جار کی وجہ سے نہ وہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر سیتو میں جو سیتو کے ساتھ جو تا ہے تو یہ محل رفع میں ہے فاعل ہونے کی بنا من البصرہ تھی جو مجرور ہے جار کی وجہ سے کوفہ جو ہے یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے المصاباتی مجرور ہے جار کی وجہ سے نہ وہ جو مرفوع خبر ہونے کی بنا قولی یہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ حاضمیر یہ مجرور ہے محل جار میں جو مضاف الیہ تعالی یہ منصوب ہے محل نصب میں ہے حال ہونے کی بنا پر ولا تاکلوا کے ساتھ جو واو ضمیر ہے یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر موالہم جو ہے اس پر جو آ رہی ہے تو یہ جو موالہم جو ہے یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر الی موالیکم جو مجرور ہے یہ مضاف الیہ یہ جو ہے جار کی وجہ سے آگے مع موالیکم جو آ رہا ہے مع جو ہے یہ منصوب ہے یہ مفعول فی ہونے کی بنا پر ہے آگے اموالم جو آ رہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اور وقت یکون ما بعد یہ پورا مجموعہ جو ہے ملا کر جو ہے یہ محل رفع میں ہے یہ محل رفع میں ہے یکون کا اسم ہونے کی بنا پر آگے ہے داخلا فی ما قبل تو داخلا جو آ رہی ہے منصوب خبر ہونے کی بنا پر فی ما قبل یہ محل جر میں ہے مجرور ہونے کی بنا پر آگے ہے ان کان ما بعد جو ہے یہ مرفوع محل رفع میں ہے کانا کا اسم ہونے کی بنا پر من جنسی جنسی مجرور ہے معرف جار کی وجہ سے ما قبلہ یہ محل جار میں ہے جو ہے جنسی کا مضاف الیہ ہونے کے قبلہ یہ منصوب ہے مفعول فی ہونے کی بنا پر آگے نہ وہ جو ہے یہ مرفوع ہے محل رفع ہونے کی بنا پر قولی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کے حاضمی یہ محل جار میں مضاف الیہ ہونے تعالی یہ منصوب ہے محل یہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی بنا پر آگے فغسلوا کے ساتھ جو واو ضمیر ہے یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا وجوہکم جو آ رہی ہے یہ اس پر جو نصب آ رہی ہے یہ مفعول بھی ہونے کی بنا پر وایدیکم جو نصب ہے یہ تعبید کی بنا پر المرافق پر جو جار ہے یعنی مجرور جو ہے حرف جار کی وجہ سے آگے قد یکون ما بعد یہ محل رفع میں ہے یکون کا اسم ہونے کی وجہ سے داخل یہ منصوب ہے خبر ہونے کی بنا پر فی ما قبل یہ محل جار میں ہے پورا مجموعہ جو ہے یہ مجرور ہونے کے قبل یہ منصوب ہے مفعول فی ہونے کی بنا پر آگے علم یکون ما بعد پورا مجموعہ یکون کا جو یہ محل رفع میں
خبر اور جو اسم ہونے کی بنا پر من جنسی مجرور ہے جار کی وجہ سے، ما قبلہ یہ محل جار میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، قبلہ پر جو نصب ہے یہ مفعول فی ہونے کی بنا پر ہے۔ تو اس کے بعد نحو جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، قولی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، حاضمیر جو ہے محل جار میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تعالی جو ہے یہ منصوب ہے محل نصب میں ہے مفعول اور دوسرا حال ہونے کی بنا پر، ثم اتموا صیام کے ساتھ جو واو ہے یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر، صیام یہ مفعول بھی ہے تو یہ مفعول بھی ہے یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کے میں، لیل یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ترجمہ ہے، تو سب سے پہلی جو ترکیب تھی اس حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ مکان میں انتہا غایت کے لیے اور مسابت کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہے ترکیب نحو صیغۃ ملبس الوقوفہ کی دو جو ترکیبیں کی گئی تھی اس کے مطابق جو ترجمہ یہ بنے گا کہ اس کی مثال صیغۃ ملبس الوقوفہ کی مثال ہے، اور دوسری کے معنی کے الگ والی ترکیب جو ہے یہ ترجمہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، اور اس کے بعد نحو قولہ تعالی، تو اب اس کی جو پہلی ترکیب اس حساب ترجمہ بنے گا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس جو فرمان کی یعنی ولا تأکلوا اموالکم الی اموالکم یعنی مع اموالکم کی مثال ہے، اور اس کے بعد جو الگ الگ جو ترکیب ہے ترجمہ بنے گا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اور آگے مع اموالکم کی یہ نکال کر یہ اس کا بھی اسی طرح ترجمہ ہے۔ تو اب اس سے پہلے جو یہ یہاں نکال کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ الی کی جگہ ہے مع کو رکھنا بھی جائز ہے، اور اس کے بعد وقت یکون ما بعد داخل ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کے اس کا ما بعد ہے اس کے ماقبل میں داخل ہوتا ہے اگر اس کا ما بعد ہے اس کے ماقبل کی جن سے ہو۔ تو اس کے بعد ہے نحو قولی تعالی فغسل، اس کی دو ترکیبوں سے پہلی ترکیب تھا اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کی مثال ہے۔ تو اب دوسری ترکیب جو الگ معنی والی ہے تو ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اور اس کے بعد جو ہے وقد لا یکون، اس کی جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ اس کا ما بعد جو ہے تحقیق کہ اس کا ما بعد ہے اس کے ماقبل میں داخل نہیں ہوتا اگر اس کا ما بعد اس کے ماقبل کی جن سے نہ۔ اس کے بعد نحو قولی تعالی ثم اتموا صیام اللیل، اس کی جو ترکیبیں دو ہیں تو پہلی جو تھی اس حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی ثم اتموا الصیام الی اللیل کی مثال ہے، اور دوسری ترکیب ثم اتموا الصیام الی اللیل والی کی اس حساب ترجمہ یہ بنے گا کہ تم روزوں گرا کرو رات تک۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو انتہائی جو ہے انتہائی جو صیغہ کون سا ہے، صیغہ واحد اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ناقص یائی اسباب افتعال ہے، تو اس کے اندر اصل میں یہ تھا انتہا قاعدہ یہ ہے کہ اگر لام کلمے میں واو یا ہو تو الف زیادہ کے بعد واقعہ ہو تو اس وقت پھر وہ واو یا جو ہے یہ حمزہ سے بدل جاتی ہے، تو یہاں پر یا تھا الف زیادہ کے بعد واقعہ ہو تو یہ حمزہ سے بدلا تو انتہا ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو کون سا صیغہ واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف یائی اسباب ضرب یضرب، اصل میں تھا یہ سیر تو قاعدہ چلا واو یا متحرک معقول مفتوح ہو تو الف سے بدلتے ہیں، سار تو پھر اجتماع ساکنین کا جیسے الف کو گرا تو پھر سر تو ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کسرہ کیوں دیا گیا یعنی فا کلمے کو جو ہے یہ کسرہ کیوں دیا گیا، اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ماضی معروف میں عین ماضی معروف یا مجرور عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو وہ اجوف یائی ہو تو پھر فا کلمے کو جو ہے یہ کسرہ دیتے، تو یہاں پر فا کلمے کو کسرہ دیا تو یہ بن گیا سیر تو۔ اور اس کے بعد مسابت کون سا صیغہ واحد اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی صحیح اسباب مفعول ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا لا تاکل کون صیغہ جمع مذکر حاضر گردان فعل نہیں، ثلاثی مجرد معموز الفا باب جو ہے یہ ناصر ینصر، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے قد یکون کون سا صیغہ ہے، یکون کون سا صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر، اصل میں یہ تھا یکون تو کہتا چلا کہ واو یا کا ماقبل سے ساکن ہو کے ان کی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں، تو یہاں پر واو کا دمہ تھا پیچھے کاف کو دے دیا جو ساکن تھا تو یہ بن گیا یکون، یعنی جو پیچھے تھا یکون اصل میں تھا تو کاف ساکن تھا اس کو اس کی حرکت دی تو یہ بن گیا یکون۔ اور اس کے بعد داخل کون سا صیغہ، داخل اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے واحد مذکر گردان، اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے فغسل کون صیغہ جمع مذکر حاضر گردان فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اور اس کے بعد یکون کی پہلے گزر گئی، داخل آنے کے بھی پہلے گزر گئی، اس کے بعد لم یکون
یکن، تو لم یکن کون سیگا واحد مذکر غائب ہے، گردان فعل جو ہے فعل نفی جاد ہے، بلم جاسمہ معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور اجوف اسباب جو ہے یہ اسباب جو ہے یہ ناصب، یعنی سلاسل میں یہ تھا لم یکون، تو پھر یہی کہتا چلا کہ واؤ یا کا جو ماقبل واؤ یا کا ماقبل صحیح ساکن کا حرکت پیچھے دے دیتے، تو یہاں پر جب پیچھے حرکت دی یہ بن گیا لم یکون، تو پھر واؤ بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، تو واؤ کو گرا دیا اجتماع ساکن کی وجہ سے، یہ بن گیا لم یکون۔ اور اس کے بعد ثم اتمو، تو اتمو کون سا سیگا واحد سیگا جمع مذکر حاضر ہے، گردان فعل امر حاضر معروف ہے، ثلاثی مزید فی مضاف ثلاثی اسباب افعال ہے، اصل میں تھا اتممو اکرمو کے وزن، پھر کہتا چلا مضاف کر کے جب دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائے اور ان کا ماقبل حرف ہے ساکن غیر مدہ ہو، تو پھر جو ہے پہلے کی حرکت پیچھے دے کر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، تو پھر اتممو تھا تو میم کی حرکت پیچھے دے دی، یعنی کسرہ میم کا جو تھا ساکن کو دے دیا، تو یہ اتممو ہو گیا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا تو یہ اتمو ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔